کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار چند چیزوں پر ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ملک کا امن برقرار ہو تو ملک ترقی کر سکتا ہے۔ نمبر دو، ملک کی معیشت اچھی ہو تو ملک ترقی کر سکتا ہے۔ نمبر تین، تعلیمی نظام درست ہو تو ملک کی ترقی کر سکتا ہے۔ رات اور دن یکے بعد دیگرے آتے رہنے، والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتیوں میں جو ان چیزوں کو سمندر میں لے جاتی ہیں، بما ینفع الناس، جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اور اس بارش میں جسے اللہ نے آسمان سے پانی کی شکل میں نازل کیا اور اس کے ذریعے سے زمین کو مردہ یعنی خشک ہونے کے بعد زندہ کیا، وبث فیہا من کل دابہ، اور اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلایا، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے رخ پھراتے رہنے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادلوں کو آسمان اور زمین کے درمیان قابو رکھنے میں، لآیات لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو عقل مند ہیں۔ پچھلے دروس میں تہذیب الاخلاق کے اصول اللہ تعالیٰ نے بیان کیے تھے۔ وہ اخلاق کے جو اصول تھے تہذیب اخلاق کے، وہ بیان ہو گئے۔ ان کے بعد سوسائٹی کا جو سب سے اہم مسئلہ ہے کسب معاش، اسی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ پھر کسب معاش کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف سامان پیدا کیے ہیں۔ معیشت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف سامان پیدا کیے ہیں۔ کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار جو ہے چند چیزوں پر ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ملک کا امن برقرار ہو تو ملک ترقی کر سکتا ہے۔ نمبر دو، ملک کی معیشت اچھی ہو تو ملک ترقی کر سکتا ہے۔ نمبر تین، تعلیمی نظام درست ہو تو ملک کی ترقی کر سکتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے، اگر ملک کے اندر امن و امان نہیں ہوگا تو معیشت بھی برباد ہوگی۔ ہر طرف سے انسان کے ذہنوں میں ایک دہشت، خوف یہ طاری ہوگا، اور وہ معیشت کے لیے نہیں جا سکے گا، تعلیم کے لیے بھی نہیں جا سکے گا۔ اکثر چیزوں میں جو رکاوٹ بنتی ہے وہ علاقے کا امن و امان ہوتا ہے۔ علاقے کا امن و امان برقرار ہو تو اس کی معیشت آگے ترقی کر سکتی ہے۔ بنیادی جو چیز ہے امن و امان ہے۔ اگر امن و امان علاقے کا نہیں ہے تو نہ علاقہ ترقی کر سکتا ہے اور نہ اس کی معیشت چل سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جس علاقے میں، جس شہر میں امن و امان کی صورتحال خراب ہو جاتی ہے، وہاں پہ وہ زمینیں جو لاکھوں میں بکتی ہیں ہزاروں میں بکنے لگتی ہیں، اور جس علاقے میں امن و امان برقرار ہوتا ہے وہاں پہ ہزاروں کی زمینیں لاکھوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ بڑی قیمتی زمینیں ہیں، یہاں پہ لوگ امن و امان کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، تو وہاں پہ امن و امان برقرار ہونے کی وجہ سے اس علاقے کی معیشت بڑھ جاتی ہے، وہاں کی چیزیں فروخت ہونے لگتی ہیں۔ وہاں پہ اگر منڈی لگتی ہے تو منڈی کے اندر لوگوں کی شرکت زیادہ ہوتی ہے، اور جہاں پہ امن و امان برقرار نہیں ہوگا، شہری لحاظ سے ہو، ضلع کے لحاظ سے ہو، ملک کے لحاظ سے ہو، تو لوگوں کے اندر ایک خوف ہوگا، ایک دہشت ہوگی، تو اس کی معیشت پہ بہت زیادہ اثر پڑے گا۔ آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے معیشت کے اصول بیان کیے ہیں، اور ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے معیشت کے لیے سامان پیدا کیا ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، کیونکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے رزق حلال تلاش کرنا یہ فریضۃ من بعد الفرائض، فرائض کے بعد یہ فرض ہے۔ حلال رزق کو تلاش کرنا یہ فرائض کے بعد ایک فرض ہے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ تعالیٰ کے رزق کو تلاش کرو۔ تو رزق کو تلاش کرنا، خصوصاً حلال رزق کو تلاش کرنا، یہ عبادت بھی ہے، عبادت بھی ہے، فرض بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ انعامات کا ذکر کیا ہے۔ تقریباً 10 باتیں ایسی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیا ہے۔ تو ان انعامات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف معبود برحق اللہ تعالیٰ کو سمجھیں۔
معبود برحق کا معنی ہے عبادت اسی کے لائق ہے۔ جب ہم کلمے کا معنی کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو معبود برحق اسی اللہ کو سمجھا جائے، اس کے علاوہ کسی کو معبود نہ سمجھا جائے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ 10 احسانات کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق آسمان کا ذکر کیا، ان فی خلق السماوات، آسمان کے پیدا کرنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، لآیات لقوم یعقلون۔ آسمان کے اندر پھر سورج، ستارے، چاند، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس پر انسان کی زندگی کا انحصار ہے۔ سورج کی روشنی سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اسی سورج کی روشنی میں موسم تبدیل ہوتے رہتے ہیں، تو اسی طرح جو درخت ہوتے ہیں، جو فصلیں ہوتی ہیں، وہ اسی کے مطابق بڑھتی ہیں اور اسی کے مطابق کٹتی رہتی ہیں۔ درختوں کے پتے خزاں میں جھڑ جاتے ہیں، اور پھر بہار کے اندر ہر چیز کے اندر بہار آ جاتی ہے، رونق آ جاتی ہے، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورج کے اندر خصوصیت رکھی ہے۔ 4 موسم ہیں اور ہر موسم کی الگ الگ خصوصیت ہے۔ جس طرح سورج جو ہے اس پر تمام چیزوں کا، انسان، جانور، حیوانات، نباتات، اشجار، درخت وغیرہ، ان تمام چیزوں کا، ساری ذی روح جاندار چیزیں، درخت بھی جاندار کے اندر آتے ہیں، ان کا تعلق سورج کی روشنی کے ساتھ ہے۔ دیکھیں نا، اگر کوئی درخت، کوئی پودا آپ اس کو گملے کے اندر بند کر کے کمرے میں رکھ دیں، نہ اس کو ہوا لگنے دیں نہ سورج کی روشنی لگنے دیں، وہ کبھی بھی بڑا نہیں ہوگا، بڑا نہیں ہوگا۔ جب تک اس کو سورج کی روشنی نہیں لگے گی تو سورج کی روشنی ضروری ہے۔ اور پھر چاند کی روشنی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا حکمت رکھی ہے؟ اگرچہ چاند کی روشنی یہ انڈائریکٹلی ہے، ڈائریکٹلی نہیں ہے۔ جیسے سورج کی روشنی ہے، یہ ڈائریکٹ سورج کی روشنی ہے، اس کی اپنی ذاتی ہے۔ چاند کی روشنی اپنی ذاتی نہیں ہے۔ کیوں ذاتی نہیں ہے؟ چاند سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے اور وہی روشنی ہم تک آتی ہے۔ اسی وجہ سے سورج کو ہم براہ راست نہیں دیکھ سکتے، چاند کو براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ سورج کی طرف دیکھیں گے تو آنکھیں خراب ہوں گی، اور چاند کو دیکھتے دیکھتے رہتے ہیں۔ مثلا 14ویں کا چاند ہوتا ہے، 15ویں کا ہوتا ہے، 13ویں کا ہوتا ہے، خوبصورت نظر آ رہا ہوتا ہے، اور پھر شاعر اس کے اندر تشبیہ بھی دیتے رہتے ہیں۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک شاعر نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگ چاند سے تشبیہ دیتے تھے، جیسے کہ 14ویں کا چاند نکل آیا ہو، تو ایک شاعر نے کہا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھلا کیا انصاف ہے، چاند پر ہے چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ چاند پر تو وہ کیا ہے، وہاں پہ گڑھے ہیں، جیسے کسی جگہ پہ سیلاب آ جائے اور مٹی کو ساتھ لے جائے، وہاں پہ گڑھے نما بن جاتے ہیں۔ چاند پر تو اس طرح ایک زمین نما، ایک الگ سیارہ ہے، وہاں پہ گڑھے بنے ہوئے ہیں، لیکن مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ تو چاند سے اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے اندر سراج منیرہ کہا ہے، چمکتا ہوا سورج۔ سورج کی ذاتی روشنی ہوتی ہے، چاند کی ذاتی روشنی نہیں ہوتی۔ اس لیے نبی علیہ السلام کو چاند سے تشبیہ نہیں، سورج سے تشبیہ دینی چاہیے۔ اور چاند رات کے وقت نکلتا ہے، جبکہ سورج رات کے بعد نکلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اندھیرا جب زیادہ چھا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہالت کے اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے پھر سورج نکالا۔ جب تاریکی زیادہ ہو جائے، اندھیرا زیادہ ہو جائے، ظلمت زیادہ ہو جائے، پھر سورج کا انتظار ہوتا ہے۔ سورج کس وقت نکلے گا؟ جب سورج نکلتا ہے، سورج کی کرنیں آتے ہیں، سورج کی روشنی آتی ہے، پھر تمام دنیا کو، زمین کو، درختوں کو، انسانوں کو، حیوانوں کو، پرندوں کو، ان تمام چیزوں کو ایک زندگی سے مل جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے ساتھ بھی تمام چیزوں کو عزت ملی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے ساتھ عورتوں کو عزت ملی ہے، حتیٰ کہ اگر میں کہوں کہ جانوروں کو بھی اپنے حقوق ملے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام نے تو جانوروں کے بھی حقوق سکھائے ہیں، ان پہ زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، ان کی برداشت سے زیادہ، ان کو خوراک دی جائے، ان کو سزا نہ دی جائے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیرہ کہا گیا ہے۔ یہ سورج، چاند، ستارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں، ہر چیز کے اپنا اپنا مدار ہے، ہر چیز کا اپنا اپنا راستہ ہے، اس پہ یہ چل رہے ہیں۔ یہ 24 گھنٹے میں دن رات مکمل ہو جاتے ہیں۔ چاند کی اپنی منزل ہے، اس کی منزل 28 یا 29 دن میں مکمل ہو جاتی ہے۔ 28 دن میں مکمل ہو گئی تو 29 کا چاند نظر آ گیا، 29 دن میں مکمل ہو گئی 30 کا چاند نظر آ گیا، کیونکہ چاند 28، 29 یا 30 کا ہوتا ہے۔ تو اس کی منزل 28 دن میں پوری ہوتی ہے یا 29 دن میں پوری ہوتی ہے۔
بعض سیارے ایسے بھی ہیں جو 2 سال میں اپنی منزل پوری کرتے ہیں، 2 سال میں اپنی منزل پوری کرتے ہیں۔ ثوابت ایک سیارہ ہے، یہ 35 یا 36 ہزار سال میں ثوابت سیارہ اپنی منزل کو پورا کرتا ہے۔ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام پیدا کیا ہے، ہر سیارہ یا ستارہ اپنی اپنی منزل پہ جا رہا ہے۔ ہمارے پاس سادہ لوگ ہوتے ہیں نا، تو سادگی کی باتیں کر دیتے ہیں، آج چاند جو ہے خانہ کعبے کا طواف کرے گا، چاند خانہ کعبے کا طواف کرے گا تو اس کا مدار کہاں پہ چلا گیا؟ پھر تو دنیا کا نظام درم برہم ہو جائے گا۔ پھر ابھی بعض لوگ یہاں پہ سورج کی بات آ گئی تو کہہ دوں، ہمارے جو بوڑھے یا سادہ عورتیں بوڑھی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ابھی لوگوں نے شمسیوں کا زیادہ استعمال کر دیا تو گرمی زیادہ ہو رہی ہے، سورج کو نیچے کھینچ رہے ہیں۔ ہم شمسیاں لگائیں یا نہ لگائیں، سورج کو اللہ تعالیٰ نے جو حرارت دی ہے، جو روشنی دی ہے، وہ اس طرح برقرار رہے گی۔ ساری زمین پہ اگر شمسیاں لگا دی جائے نا تو سورج کی روشنی وہی پڑے گی، اگر ساری شمسیاں ہٹا دی جائے سورج کی روشنی وہی آئے گی۔ وہ تو ایک حرارت پہنچتی ہے، اسی حرارت کی وجہ سے اس شمسی پلیٹ کے اندر کرنٹ پیدا ہوتا ہے، کوئی کھینچ تو نہیں رہے ہوتے کسی چیز کو۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کی حرارت کو کھینچ رہے ہیں، کھینچ نہیں رہے ہوتے، اس پر پڑ رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو روشنی والا پیدا کیا۔ سورج کی روشنی سے درختوں کے اندر، انسانوں کے اندر، جانوروں کے اندر ایک قسم کی زندگی آتی ہے۔ چاند کی روشنی کی وجہ سے پھلوں میں اور اسی طرح سبزیوں میں مٹھاس پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو پھلوں میں رس اور مٹھاس پیدا ہوتا ہے، یہ چاند کی روشنی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ چاند کی روشنی بھی بے فائدہ اور بے سود نہیں ہے، اس کے اندر بھی اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ اس کی جو دھیمی دھیمی روشنی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے پھلوں کے اندر، ان چیزوں کے اندر مٹھاس پیدا ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، والارض، زمین کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ انسان کی زندگی کی بقا کے لیے زمین ضروری ہے۔ زمین پر پھر انسان کی زندگی کے لیے فصلیں بھی ہیں، پھل بھی ہیں، سبزیاں بھی ہیں، معدنیات بھی ہیں، ساری چیزوں کا انسان کی زندگی کا انحصار اسی زمین کے ساتھ ہے۔ اسی زمین سے انسان کو پیدا کیا گیا، اسی زمین سے۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت کے اندر آتا ہے کہ زمین سے تمہاری خوراک پیدا ہوتی ہے، زمین سے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ تو اب ہر انسان کو تو زمین سے نہیں پیدا کیا گیا نا، ہر انسان کو تو زمین سے نہیں پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا، پھر اسی آدم علیہ السلام کی اولاد سے یہ نسل چلی ہے، آدم علیہ السلام کی پوچھ سے۔ تو انسان کو زمین سے پیدا کیا گیا، اس کی 2 تفسیریں ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، دوسری بات یہ کہ انسان کی زندگی کا تعلق اسی زمین کے ساتھ ہے۔ پھل، سبزیاں، فصلیں، ان معدنیات، یہ ساری چیزیں، ان کا تعلق زمین کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور موجودہ زمانے میں اس موجودہ زمانے کو آئرن ایج بھی کہا گیا ہے، کہ لوہے کا زمانہ، کہ انسان کی ساری زندگی کا انحصار تقریباً لوہے پر ہے۔ گیٹ بنا رہے ہیں، چھت وغیرہ کے لیے اسی کا استعمال ہو رہا ہے، اسلحہ اس کا استعمال، اکثر چیزوں میں لوہے کا استعمال ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معدنیات کے اندر یہ چیزیں بھی رکھی ہیں۔ تیسرے اور چوتھے نمبر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے تبدیل ہونے میں، دن اور رات کے تبدیل ہونے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل مندوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے کہ قیامت تک اندھیرا کر دے تو کون ہے جو پھر روشنی لائے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ سورج کو نہ نکالے، چاند کو نہ نکالے روشنی کے لیے، پھر کون ہے جو روشنی لائے گا؟ رات ہی رات رہے تو پھر کون ہے جو روشنی لائے گا؟ تو اس میں بھی عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو سونے کا ذریعہ بنایا اور دن کو کمانے کا ذریعہ بنایا، لیکن ہمارے یہاں کچھ الٹا حساب چل پڑتا ہے۔ بڑے شہروں میں رات کو کما رہے ہوتے ہیں اور صبح کو سو رہے ہوتے ہیں، الٹا نظام ہے، اسی وجہ سے پھر برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی طور پر سکون رکھا ہے۔ رات کو ہر چیز، پرندے بھی سو جاتے ہیں، جانور بھی سو جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں آرام کے لیے چلی جاتی ہیں، تو اس لیے رات کو آرام کرنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا 5ویں اور 6 نمبر پہ والفلک التی تجری فی البحر، کشتیوں میں، اور وہ چیزیں سمندر میں، کشتیاں وہ چیزیں لے کر چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہیں۔ اب بحری جہاز ہو گئے، کشتیاں ہو گئے، پرانے زمانے میں کشتیاں ہوا کرتی تھی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ترقی ہوئی، اب بحری جہاز بھی بن گئے، خشکی کے جہاز الگ ہیں اور سمندر کے جہاز الگ ہیں، اور اتنے بڑے بڑے، ان پر اتنا بڑا وزن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان چیزوں کو مسخر کر دیا ہے کہ پانی کے اوپر تیر رہے ہیں لیکن پانی کے اندر ڈوبتے نہیں ہیں۔ بعض چیزوں میں انسان اگر سوچے نا تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پھر سمجھ آتی ہے۔ اب دیکھیں جہاز ہوا کے اندر جا رہا ہے، میں نے اپنے ایک سائنس والے دوست سے کہا کہ ٹھیک ہے میں سائنسی اعتبار سے مانتا ہوں کہ جہاز جو ہے ہوا کو پیچھے کی طرف دھکیلتا ہے اور خود آگے کی طرف جا رہا ہے، لیکن کتنے ٹن اس کے اندر وزن ہوتا ہے، اس وزن کی وجہ سے جہاز نیچے نہیں آتا، زمین پر گرتا نہیں ہے۔ پھر بحری جہاز اس پر تو کئی ٹن آ جاتے ہیں، اس پر وزن ہے، بعض اس پر گاڑیاں بھی آ جاتی ہیں، حتیٰ کہ بعض ٹینک بھی اس کے اوپر آ جاتے ہیں، بعض جہاز بھی اس کے اوپر لاد دیتے ہیں، اور وہ پانی کے اندر ڈوب نہیں رہا بلکہ پانی کے اوپر تیر رہا ہے بحری جہاز۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس چیز کو مسخر کر دیا کہ پانی کے اوپر تیر رہا ہے۔ سائنسی اعتبار سے الگ اس کی وہ چیزیں ان کو مانتے ہیں کہ پانی کو پیچھے کی طرف دھکیلتے ہیں اور خود آگے کی طرف جاتے ہیں، اسی وجہ سے نہیں ڈوبتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ ایک بڑا سا جانور ہوگا، اسی جانور پر ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوگا، اس کو کنٹرول کیا ہوگا۔ اب دیکھتے نہیں ہیں بعض جگہوں پر بڑے بڑے ہاتھی اور ان ہاتھی پر چھوٹے بچے سوار ہوتے ہیں۔ یہ کتنا مضبوط اور طاقتور جانور ہے۔ میں اس دن ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ایک ہاتھی نے اپنے سونڈ کے ساتھ درخت کو پکڑ کر اس کو دھکے دیے، کچھ دیر کے بعد درخت جڑ سے نکل کر گر پڑا۔ تو اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے اس ہاتھی کو دی ہے، لیکن اس ہاتھ پہ ایک 8 سال کا بچہ سوار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخر کر دیا ہے انسانوں کے لیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی روزی کے لیے ان کشتیوں کے ذریعے بھی سامان مہیا کیا ہے۔ مثلا کشتی پہ انسان سفر کر رہا ہے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ خوراک کی چیزیں لے سکتا ہے، وہاں پہ لے جائے گا، دوسری طرف سے واپس لائے گا۔ اور دوسری بات کہ ان کی نقل و حرکت کے ذریعے وہاں پہ دوسرے علاقے کے جو ذخائر ہوں گے وہ بھی معلوم ہو سکتے ہیں۔ انہی کشتیوں اور انہی بحری جہازوں کے ذریعے تو ہی امریکہ دریافت ہوا تھا، جرہونا سب نک تلڑا پر، اسی وجہ سے دریافت ہوا تھا۔ اگر یہ کشتیاں نہ ہوتی تو امریکہ دریافت بھی نہ ہوتا۔ یہ تو سمندر کے اندر کوئی آگے سفر کرتا کرتا گیا، پھر اس کا امریکہ بھی دریافت ہو گیا کہ اس طرح بھی ایک ملک ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ضروریت کے لیے چیزیں رکھی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ عقل دی ہے کہ پرانے زمانے میں جو چیزیں سادہ انداز میں ہوا کرتی تھی، وہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ذہن دیا، ان کو مزید شکلیں دی جا رہی ہیں۔ پرانے زمانے میں کشتیاں ہوا کرتی تھی، اب بحری جہاز بن رہے ہیں۔ پرانے زمانے میں جہاز نہیں ہوا کرتے تھے، اب جہاز بن رہے ہیں، اور کتنے سواریاں، کتنے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں۔ پھر ہر بندے کے حساب سے وزن کا حساب کریں کہ اگر ہر بندے کے ساتھ 60 کا وزن ہو، اس کو پھر 100 کے ساتھ ضرب دیں، صرف 100 سواریاں بھی ہوں، یہ کتنے زیادہ اس کی تعداد ہو جائے گی، کتنا زیادہ وزن بن جائے گا۔ انسان کا وزن اپنا اور اس کے ساتھ جو اس کا سامان ہے وہ وزن الگ تو ہوتا ہے، لیکن وہ جہاز ہوا کے اندر ہے، گرتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا ہے۔ 7ویں نمبر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان سے اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا۔ یہ پانی بھی انسان کی زندگی کا نثار اسی پانی پر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھیں، زندگی کو دیکھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوراک کے بارے میں کبھی مطالبہ نہیں کیا، مجھے فلاں چیز دو، فلاں جگہ سے میری ایک کھانا لے آؤ، لیکن پانی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کیا ہے۔ کھانے کے بارے میں نہیں کہا مجھے جو کی روٹی چاہیے، مجھے گندم کی چاہیے، مجھے فلاں چیز تیار کر کے دو۔ پانی کا مطالبہ نبی علیہ السلام نے کیا ہے، خالص پانی چاہیے، میٹھا پانی چاہیے۔ صحابہ کرام کو بھیجتے تھے فلاں کنویں سے لے آؤ پانی، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی لاتے تھے۔ کیونکہ کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، مکہ اور مدینہ یہاں پہ پانی کی قلت ہے۔ مکہ کو مکہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ پانی کم ہے، اس وجہ سے اس کا نام مکہ ہے۔ پانی نہیں ملتا میٹھا وہاں پہ، آپ کو چائے وہاں پہ سستی ملے گی، پیٹرول آپ کو سستا ملے گا، پینے کے لیے پانی آپ کو مہنگا ملے گا وہاں۔ تو یہاں پہ پانی کی کمی ہے، کیونکہ وہ پانی کو فلٹر کرتے ہیں، فلٹر کرنے کے بعد بیچتے ہیں۔ سمندر کا پانی ہے، میٹھا پانی نہیں ہے، کڑوا۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کو آسمان سے برسایا، اور انسان کی زندگی کا انحصار اسی پانی پر ہے۔ پانی نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ پودے بڑے ہو سکتے ہیں، نہ جان۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو مکہ میں چھوڑنے کے لیے گئے تھے، تو کہیں سے کوئی ایک پرندہ تک نظر نہ آیا۔ مفسرین نے لکھا ہے پرندے اور جانور یا انسان یا کسی قسم کی آبادی وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ پانی ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا
جنگلات میں پرندے اور جانور اپنے اشیانے، اپنے رہنے کی جگہ وہاں پہ پانی کے قریب بناتے ہیں جہاں پہ پانی ہوتا ہے. پانی نہ ہو تو وہاں پہ رہتے بھی نہیں ہیں، پرندے بھی نہیں رہتے، پینے کے لیے پانی نہیں ہوتا. تو وہاں پہ کوئی چیز نہیں تھی. ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر آئے تو اس کی زندگی کا انحصار پانی پر ہوتا ہے. 8ویں نمبر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا وتصریف الرياح. وتصریف الرياح، اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے رخ پھرائے ہیں، ہوائیں گردش میں کرتی رہتی ہیں. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا وبث فیہا من کل دابہ، ہر قسم کے جانور اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر پھیلا دیے. ہم تو مخصوص قسم کے جانور یہاں پہ دیکھتے ہیں، کچھ حلال ہے کچھ حرام ہے، یہ جانور ہے. بعض ملکوں میں چلے جائیں تو وہاں پہ قسم قسم کے جانور ایسے ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قسم قسم کی مخلوقات پیدا کی ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، بیرون ملک گئے تو وہاں پہ میزبان کے ساتھ گھوم رہے تھے تو گئے وہاں پہ ایک درخت دیکھا، ایک پودا تھا، اس پر ایک پھول تھا، خوبصورت سا پھول تھا. مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ میں اس کے قریب گیا اور میں اس پھول کو حیرانی کے ساتھ دیکھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت پھول بنایا ہے. میں نے اس کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو جو میزبان تھا میرے ہاتھ کو پکڑ لیا. مفتی صاحب اس کو ہاتھ نہیں لگانا. کیوں؟ جو بندہ اس کو ہاتھ لگا لیتا ہے، اس پھول کے اندر تاثیر ہے کہ انسان کے جسم پر الرجی پیدا ہو جاتی ہے، دانے پیدا ہو جاتے ہیں انسان کے جسم میں. سرائے کی طرف پھڑا کے دن پتہ نہیں چاہ دیں، یعنی اس قسم کے انسان کے جسم پر دانے آنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے وہ یہ چنے ہوتے ہیں، ان کے اوپر ایک قسم کا کیڑا ہوتا ہے، یا بیر کے درخت پر کیڑا ہوتا ہے، وہ انسان کے جسم پہ پیشاب کر دے تو انسان کے جسم پہ دانے نکل آتے ہیں. تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں میں حیران ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پھول کو پیدا کیوں کیا جو انسان کے لیے نقصان کا باعث ہے. تو میں سوچ پہ چلا گیا تو وہ میزبان کہنے لگا کہ مفتی صاحب نیچے دیکھو. نیچے میں نے دیکھا تو ایک دوسرے قسم کا پھول تھا. کہا اگر کسی بندے کو اس پھول سے تکلیف ہو جائے، اس پھول کو ہاتھ لگا لے، بیماری ختم ہو جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی پودے پر دونوں پھول رکھے ہیں، ایک بیماری دے رہا ہے اور دوسرا پھول وہی بیماری چھین رہا ہے اور اس کے ذریعے صحت مل رہی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے 9ویں نمبر پہ ذکر کیا وتصریف الرياح، ہواؤں کی گردش. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی زندگی کے لیے، جانوروں کی زندگی کے لیے مختلف قسم کے مختلف اطراف سے ہوائیں چلائی ہیں، مختلف اطراف سے ہوائیں چلائیں. اس کے اندر انسان کی زندگی کا بہت سا فائدہ ہوتا ہے. کبھی ہوائیں ٹھنڈی چل رہی ہیں، کبھی ہوائیں گرم چل رہی ہیں. انسان کی زندگی کے ساتھ اور جانوروں کے ساتھ اور پودوں کے ساتھ، درختوں کے ساتھ ان کا بہت زیادہ گہرا تعلق ہوتا ہے. مثلا ہوا نہ ہونا تو یہ جو غلے سے بھوسا نکالتے ہیں، جب ڈھیری اٹھاتے ہیں گندم کی، تو اس کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے. آج کل تو جدید ٹیکنالوجی ہے، وہ تھریشر وغیرہ ہوتا ہے، اسی کے ذریعے وہ خود اس کے اندر پنکھا وغیرہ ہوتا ہے تو بھوسے کو پھینک رہے ہوتے ہیں. پرانے زمانے میں وہ کیا کرتے تھے، ٹوکروں میں گندم کو اٹھا کر بھوسے کے ساتھ اس کو اٹھاتے تھے اور ہوا کے رخ کو چیک کرتے تھے کہ ہوا کا رخ جس طرف ہوتا تھا اس طرف بھوسا اس طرف جائے. تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکمت رکھی ہے. حضرت علامہ سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ نے اسی پہ ایک لطیفہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ تیز ہوا چل رہی تھی تو دو بندے بیٹھے ہوئے تھے. ایک بندہ کہنے لگا پتہ ہے ہوا تیز کیوں چل رہی ہے؟ تو دوسرا بندہ کہتے کیوں چل رہی ہے بتاؤ. یہ فلاں پیر ہے اور فلاں پیر ہے نا، مرے ہوئے تھے، ان کی قبریں تھیں، ان کی آپس میں نہیں لگتی تو فلاں پیر کا دیا جل رہا ہے نا اس کی قبر پہ، تو دوسرے پیر نے ہوا چلائی ہے تاکہ اس کی قبر کا دیا بجھ جائے. تو سادہ سا بندہ تو سامنے وہ آ کے لڑائی اپنے پیران دیے تھے بھوتا سا اڑ کھڑے، بھوسا تو ہمارا اڑ رہا ہے، ان پیروں کے آپس میں خفگان ہے تو بھوسا تو ہمارا اڑ رہا ہے، اس کا دیا بجھے گا نہیں بجھے گا. بعض لوگوں کی ایسی سوچ ہوتی ہے، اب وہ قبر کے اندر پڑا ہے، اس کی قبر کے اوپر کچھ رکھ دو، وہ قبر کے اوپر سے اپنی چیز کو نہیں ہٹا سکتا، یہ کہتے ہیں ہوائیں چلا رہا ہے. میں اولیاء کی کرامات کا انکار نہیں کر رہا، ولی کی کرامت برحق ہے، اور اولیاء اور نیک لوگوں کی جو کرامات ہوتی ہیں، جو برکتیں ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ولی ہونا چاہیے، ولی ہونا چاہیے، صحیح معنوں میں ولی ہونا چاہیے. بعض لوگ ولی اس کو سمجھتے ہیں جو بندہ کوئی نئی چیز دکھا دے، کوئی کرتب دکھا دے، کوئی شعبدہ بازی دکھا دے، کوئی جادو دکھا دے، اس کو ولی سمجھتے ہیں. میں ولی کی تعریف یہ کرتا ہوں کہ جو بندہ فرائض کے ساتھ مسنون اعمال کی پابندی کرتا ہے، فرائض کے ساتھ فرائض کی ادائیگی کرتا ہے، مسنون اعمال کی پابندی کرتا ہے، سب سے بڑا ولی ہے. ایک بندہ فرض نماز نہیں پڑھتا، پائنچے اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے اور یہاں پہ اس کے کالر لگے ہوئے ہیں، اور اس کے پیر اس کے جو مرید ہیں اس کے پاؤں کو چوم رہے ہیں، اس کے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں، جوتے اس کے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں،
اور اس کو پیر کا درجہ دیا ہوا ہے، بھلے وہ نماز نہیں پڑھے گا. بھلائی تو تب اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والے اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دوست ہے. ایمان تب ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی بات مانی جائے گی. اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے تو ولایت کہاں سے آ جائے گی؟ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں کا ذکر 9ویں نمبر پہ کیا ہے، اس لیے جب ہوا چلے تو دعا مانگنی چاہیے، اللہم انی اسألک من خیرها و خیر ما فیہا، یا اللہ میں اس ہوا کی خیر تجھ سے مانگتا ہوں اور اس ہوا کے اندر جو چیز ہے اس کی خیر میں تجھ سے مانگتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا، اس ہوا کی یا اس ہوا کے شر سے یا برائی سے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ مانگتا ہوں، اور وہ چیز جو اس کے اندر شر والی ہو اس سے پناہ مانگتا ہوں. اللہم اجعلها ریاحا ولا تجعلها ریحا، اس کو نفع والی بنا. یہ میں عام سادہ سا مفہوم بتا رہا ہوں، یعنی ایسی نہ ہو جو نقصان دینے والی ہو، خوشگوار ہو، عذاب والی نہ ہو. بہرحال 10ویں نمبر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ والسحاب المسخر بین السماء والارض، اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو مسخر کیا ہے زمین اور آسمان کے درمیان. بادل دراصل پانی ہوتا ہے جو بخارات کی شکل میں اوپر چلا جاتا ہے، پھر وہاں پہ ایک شکل اختیار کر رہتا ہے، پھر اسی بادل سے بارش برستی ہے، اسی بادل سے پانی آتا ہے، پھر کبھی کبھی اسی بادل سے پانی آنے کی بجائے ژالہ باری شروع ہو جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے. کبھی سفید بادل ہوں گے، کبھی سیاہ بادل ہوں گے، کبھی سرخ بادل ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کے ارادے کے پابند ہوں گے. یہ 10 نشانیاں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا لآیات لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے بہت نشانیاں جو عقل مند لوگ ہیں. عقل مندوں کے لیے ان چیزوں میں نشانیاں ہیں کہ وہ سوچ کریں ان تمام چیزوں کو، اور اس سارے نظام کو چلانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن احکامات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.